شفیق صاحب، پچھلے کچھ دنوں میں جان ایلیا کے حوالے سے ادبی تنقید کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے، جس کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ میں ادبی تنقید کو بالکل ایسے سمجھتا ہوں جیسے خوابوں کی تعبیر بتانے کا کوئی عمل ہو، تخلیقی فن پارے کی پرتیں کھولنے کا نام تنقید ہوا کرتا تھا۔ مگر یہ کیا ہوا ہے؟ فرحت عباس شاہ صاحب نے جو جان ایلیا صاحب کے بارے میں ایک گفتگو کی، پھر خالد ندیم شانی صاحب کی میں نے گفتگو سنی، پھر راول حسین کے 2 ویڈیو دیکھے، پھر جو ہے وہ ایک اپنا ہیں ہمارے جو ہے پشاور سے تعلق رکھتے ہیں جو ہے نا جی وردک صاحب، اسحاق وردک صاحب، انہوں نے بھی ایک ان کی تحریر بھی میں نے جو ہے نا جی پڑھی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ شعر جان ایلیا کی نہیں بھر کے تو یہ جو معاملہ بہت بگڑ گیا ہے اور خراب ہوا ہے، خاص طور پر کہ اگر جان ایلیا کی شخصیت میں کچھ خرابیاں تھیں یا ان کے کچھ نظریات عوام الناس کے مطابق نہیں تھے، یا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی آپ کا پسندیدہ نہیں تھا، تو اس کو اس کی شاعری سے کیا تعلق ہے؟ کیوں اس کو اس درجہ جو ہے اس کے خلاف ایک موومنٹ کا آغاز کیا گیا ہے؟ جی شفیق صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں میری نظر سے بھی کچھ چیزیں گزری جو اس پہ سوشل میڈیا پہ جو لوگوں نے لکھا، جو فرحت عباس شاہ صاحب نے لکھا، وہ یا راول نے یا اور لوگوں نے، بردک صاحب کا، شانی صاحب کا، جو آپ نے تذکرہ کیا، میں نے کچھ چیزیں دیکھی تو مجھے بہت زیادہ شاید اس طرح سے جس حیرت کا آپ نے اظہار کیا ہے اس طرح سے نہیں ہوئی۔ ہاں، اس میں ایک افسوس کا پہلو ضرور ہے کہ جو آپ نے اس سب مکالمے کی گراوٹ کا ذکر کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر ہم برصغیر کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہاں مذہب کا معاملہ ہو، ادب کا ہو، کوئی اور معاشرتی رویہ ہو، کوئی چیز ہو، تو ہمارے ہاں شخصیت پرستی بہت عروج پہ ہے۔ ہم بت تراشتے ہیں، پھر اس کے ساتھ عقیدت وابستہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک طالب علم کے طور پہ، لٹریچر کے طالب علم کے طور پہ دیکھیں تو یہ جب سارا سلسلہ چل رہا تھا تو میرے ذہن میں ماضی کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بنگال کا ایک شاعر تھا قتیل، فرید آباد کا رہنے والا، اس نے غالب کے بارے میں کچھ لکھ دیا تھا، تو غالب نے جو مثنوی لکھی اس میں اس کو رد کیا، تو اس کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست تھی، تو وہ غالب کو فوش گالیاں لکھتے خطوط کے ذریعے، تو جس کا غالب نے اپنے خطوط میں ذکر بھی کیا ہے کہ ان کو گالی نکالنے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ کس عمر کے آدمی کو کون سی گالی نکالنی چاہیے۔ تو یہ سلسلہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہا ہے۔ لیکن شفیق صاحب، جو آدمی، اب غالب تو خیر زندہ تھا اور اس وقت قتیل بھی زندہ تھا، جان ایلیا تو مر چکا ہے، اب مرنے والے کو کیا جو ہے نا آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک صرف مرنے کے، یہ تو آپ جو میں نے غالب کا تذکرہ کر دیا کہ وہ جو قتیل کے حوالے سے اس نے لکھ دیا تھا، پھر اس کے جو چہیتے شاگرد تھے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بجنوری نے جب یہ بیان دیا کہ 2 الہامی کتابیں ہندوستان میں اتری ہیں، ایک وید اور دوسری کلام غالب، تو ایک طبقہ پورا اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کہاں غالب کے کلام کو انہوں نے ایک کس سے مشابہ کر دیا ہے۔ تو اسی طرح کلیم الدین احمد نے جب ایک بیان دے دیا کہ یہ جو غزل ہے یہ نیم وحشی صنف ہے، تو اس پہ
واویلا شروع ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں جو کوئی 95% شاعر ہیں وہ غزل لکھتے ہیں، تو ان کو یہ بات بہت بری لگی اور اس کے خلاف۔ ہاں اب رہا جہاں تک جون ایلیا کا تعلق، تو کوئی بندہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو لکھنے والا ہے وہ خود فزیکلی طور پہ مر جاتا ہے، جسمانی طور پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو زندگی ہے وہ تو اس کی تحریروں میں، اس کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ تو اگر وہ کتاب میں زندہ ہے یا کتاب میں موجود ہے تو اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ ماضی میں جو آپ نے مثالیں دی ہیں نا شفیق صاحب، وہ لوگ جو تھے انہوں نے جتنی بھی جس سطح پر بھی گفتگو کی ہے وہ ٹھیک ہے، بہت بری ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ جون ایلیا گھٹیا شاعر ہے، جون ایلیا کی شاعری میں جو ہے نا یہ فراڈ ہے، اس نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، یہ ڈرامہ بازی کرتا ہے اور یہ کوئی ایسا، یہ جملے تو زیب نہیں دیتے۔ ہاں وہ دراصل جب دو آدمی جھگڑ پڑتے ہیں تو ایک پہلا آدمی کسی کو 2 مکے مار دیتا ہے، تو پھر جواز نہیں ہوتا کہ یہ اس نے 3 کیوں مارے، مجھے جس میں نے 2 مارے تھے اسے بھی چاہیے تھا 2 ہی مارے۔ تو وہ جب آپ وحشت کی حالت میں یا غصے کی حالت میں یا جب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ قدغن نہیں لگا سکتے دوسرے پہ۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جو علمی بات ہے اسے علمی انداز سے ہی دیکھا جائے تو زیادہ آسن طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جہاں اور بہت سی باتوں میں جو ایک تشدد کا ایلیمنٹ ہے ہماری سماجی زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں، تو وہ لگتا ہے وہ چاہے سیاست کا میدان ہو، وہ تعلیمی میدان ہو یا ادبی میدان ہو، تو وہ متشدد رویے ہر جگہ ہمیں دکھائی ابھی جو بات میں جب اس وقت سننے میں آ رہی ہے کہ عباس تابش صاحب جو ہے نا جی ایک جشن جون ایلیا کر رہے ہیں 3 روزہ، اور بڑا اس کو جو ہے نا جی گورنمنٹ آف پنجاب کی جو انفارمیشن اور کلچر منسٹری ہے اس کے ساتھ اس کے اشتراک سے کر رہے ہیں۔ اس پر بہت لوگوں نے کہا کہ جی وہ کون آ گیا ہے جو ہے نا جی یہاں اگر کوئی منانا ہے تو جو ہے نا جی بنایا جاتا کوئی احمد فراز کا، کوئی اقبال کا، کوئی فلاں کا، کوئی ڈھنگا کا، یہ جون ایلیا کہاں گیا؟ بھئی کہ جون ایلیا کیا شاعر نہیں ہے یار؟ اس کے نام سے کوئی نہیں جشن ہو سکتا؟ نہیں جی وہ تابش اس سے خود بڑا شاعر ہے۔ یہ کیا گفتگو ہے، یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں اس میں یہ دیکھیں نا، ہر بندے کی ایک رائے ہے اور اس میں اس کے پاس بعض اوقات جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ دلائل بھی دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک اگر سرکاری خرچے سے، جیسے آپ نے بتایا، مجھے تو اس کا اندازہ نہیں، ایک سرکاری خرچے سے آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ کوئی بہتر آدمی منتخب کرنے کی بجائے ایک کمتر درجے کے بندے کو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کریں گے تو ظاہر ہے وہ وسائل تو ہمارے ٹیکس سے ہی استعمال ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کسی حد تک ان کا بھی جائز بنتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو وہ بندے کا قد کاٹ بھی، اس کی حیثیت بھی، علمی حیثیت، ادبی حیثیت ویسی ہو تو شاید اتنا برا نہ لگے، یا 19-20 کا فرق ہو۔ جب آپ بالکل ہی کوئی نچلے درجے کے بندے کو کرتے ہیں تو شاید پھر وہ اعتراضات بھی اٹھتے ہیں۔ صاحب اس میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا تو ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا الحمدللہ میں بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ شاعری کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو اب ان کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے، تو وہ اس کے مطابق شعر جو ہے نا سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جون لوگوں کو زیادہ بہتر لگا ہے یا لوگوں کو اس کی تک اپروچ زیادہ آسانی سے ہوئی ہے؟ تو کیونکہ بہرکیف سوشل میڈیا پر جون کی ایک ورتھ میں نے ہمیشہ محسوس کی ہے۔ نہیں اس میں دیکھیں نا آپ پچھلے 20 سال کے فلمی گیت نکال کے دیکھ لیں، یہاں فلم اب تو ختم ہو گئی، انڈسٹری تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کیوں برباد ہوئی؟ کہ آپ پچھلے 20 سال کے فلمی گیت نکال لیں اور ہر گیت کے جو بول ہیں وہ فحاشی پہ مبنی ہیں، اور وہ اس گیتوں کی وجہ سے ان فلموں نے بہت بزنس کیا۔ تو اب یہ ہم کہیں کہ یہ تو پاپولر ہے کیونکہ لوگ پسند کر رہے ہیں نصیب لال کے گانوں کو،
چاہے وہ اس میں جیسی مرضی فحاشی ہے اور یعنی ہے، کیونکہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے تو اس لیے ہم اسے فروغ دیں گے۔ تو تربیت کرنا بھی یا اس کو رائے راست پہ لانا چیزوں کو، یہ بھی ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو مقتدر شفیق صاحب، سیٹوں میں پہ یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ جان ایلیا کی شاعری میں جنسی پہلو بہت زیادہ ہے اور موجود ہے، اور اس نے اس ٹاپک کو لیا ہے، لیکن اس نے اس کو لٹریچر بنانے کی کوشش تو کی ہے۔ اچھا، میرا اس میں جان ایلیا کے بارے میں ایک تھوڑا سا اور میرا ذاتی، کہ میری ان سے کچھ ملاقاتیں بھی رہیں کافی دفعہ، جب لاہور میں آئے تو ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو بھی رہی، شاعری سے ہٹ کے تاریخ انہوں نے پڑھ رکھی تھی، مذہب پڑھ رکھا تھا۔ تو تب ان کی صرف ایک کتاب چھپی تھی شاید، جو پہلا مجموعہ تھا، اور وہ انہوں نے اپنے تمام کلام سے سلیکشن کر کے چھاپی تھی۔ اب مجھے ایک تھوڑا سا، میری اپنی رائے ہے ایک قاری کے طور پہ، ایک لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو چھاپی تھی کتاب اپنی پہلی، وہ خود اس کا انتخاب کیا تھا، باقی چیزیں ان کی منظر عام پہ نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ جتنے عرصے سے لکھ رہے تھے تو بہت پہلے سے کتابیں آ جاتی، اور بہت سی جو بعد میں چھپی۔ مجھے لگتا ہے کہ بعد میں جو کتابیں آئیں، ہو سکتا ہے وہ جون صاحب خود چھاپ نہیں نہ چاہتے ہوں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ اب میں اس کی ایک مثال دوں کہ آپ، ہمارے پاس کلیات اقبال پڑھی ہوتی ہے، اور ایک کوئی 500 صفحے کی ان کی وہ شاعری ہے جو چھپی ہے، جو انہوں نے اپنے کسی مجموعے میں بال جبریل یا ضرب کلیم، ارمغان اعجاز یا بانگ درا میں نہیں رکھی، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی، وہ الگ سے چھپی ہوئی ہے۔ اگر وہی کتابیں، وہ جو نظمیں ہیں، وہ میں ان کے کلیات میں شامل کر دوں، مثال کے طور پہ ایک آیا ہے وہ کوئی اس کا ڈائریکٹر محکمہ تعلیم کا، ان کے لیے ایک طویل نظم انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کس ضرورت کے تحت لکھی تھی، کس مجبوری کے تحت لکھی تھی، انہوں نے وہ نہیں سمجھا کہ اسے میں اپنی شعری تخلیقات جو میں لوگوں تک پہنچانی چاہتا ہوں اس میں رکھوں۔ تو میں اگر اس میں اس کو رکھ دوں، اور ان گنت بند انہوں نے شکوہ جواب شکوہ کے جو چینج کیے ہیں، جو کاٹ دیے ہیں، تو وہ میں ڈال دوں اسی شکوہ میں، جواب شکوہ میں، وہ ذوق و شوق کے بند جو کاٹے ہوئے ہیں وہ اس میں ڈال دوں، تو کیا اس کی وہی صورتحال ہوگی جو مجموعے کی ابھی ہے؟ ظاہر ہے وہ چینج ہو جائے گی، اس کی حیت بدل جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جان صاحب کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے جو متعلقین تھے انہوں نے کیا کہ اس کی مرنے کے بعد اس شہرت کو کیش کرانے کے لیے، یا اس کا وہ کلام جو انہوں نے شاید اپنی زندگی میں نہیں مناسب سمجھا کہ اس کو چھاپ دیا جائے، تو وہ منظر عام پر آ گیا، تو جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاں وہ جو ایک گراوٹ یا بعض سطح پہ بہت ابتذال کی سطح کے اشعار مل جاتے ہیں، تو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کے رد کیے ہوئے کلام کو بھی۔ صاحب، میں آپ کی بات نہیں مانتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جان ایلیا جو تھے وہ اپنی ہر بات پر بانگ دہل کرتے تھے، ان کی آپ دیکھ لیں اس وقت بھی یوٹیوب پر جو ویڈیوز پڑی ہیں اس میں وہ کیا صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ میں حرام اور حلال کی تمیز ختم کرنے کی کوشش زندگی بھر میں نے کی ہے، لیکن میں اس میں ناکام رہا ہوں۔ یعنی کہ جو آدمی اس درجہ بلنٹ ہے، اس درجہ کھل کر کہہ رہا ہے، تو اس کو تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ شاعری نہیں چھپنی چاہیے یا یہ شاعری چھپنی چاہیے۔ وہ تو نظریے کی بات ہوگی نا، جب شاعری کی آپ سطح کی بات کرتے ہیں تو اس کے فنی لوازمات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس میں وہ دیکھیں گے کہ یہ فنی سطح پہ جو میں نے لکھا ہے وہ اس سطح پہ آیا ہے کہ نہیں، کہ جو میرے قد کاٹ کے مطابق ہے، تو شاید اس لیے انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ شفیق صاحب، یہ جو تخلیقی عمل ہوتا ہے کسی بھی شاعر ادیب کا، جو تنقید ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کی جاتی ہے۔ اب کسی کی ذاتی زندگی جیسی ہے، جو کچھ ہے اس نے جس طرح گزاری، جس طرح کے اس کے حالات تھے یا جو کچھ وہ تھا، اب اس کو سامنے رکھ کر کسی کو اچھا یا برا شاعر تو نہیں کہا جا سکتا۔
اس میں دیکھیں میری نظر میں دو رویے اس کے بارے میں ہیں. ہم اگر جو تنقیدی دبستان ہیں ہمارے ہاں، تنقید کے جو مختلف مکتبہ فکر رہے ہیں، وہ مارکسی تنقید ہے، نفسیاتی تنقید ہے، عمرانی، تاثراتی، جمالیاتی. تو ایک جو نقطہ نظر ہے جسے ہم عمرانی تنقید کہتے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے، یا نفسیاتی تنقید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لازمی ہوتا ہے کہ جو تخلیق کار ہے اس کی جو رویے ہیں، اس کی ذاتی زندگی سے جو کے معاملات ہیں، وہی اس کی جو تخلیقی زندگی ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہم کسی چیز کو کلی طور پہ رد نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں جی یہ اس کی تخلیق ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بعض نفسیات دان تھے، انہوں نے بعض جو کلیے ایجاد کیے نفسیات کے، خاص طور پہ ہم فرائڈ کو دیکھیں تو انہوں نے دوستوفسکی کے جو ناول پڑھ کر بعض تھیوریاں پیش کی. تو وہ جو ناول تھے وہ کوئی ہوا میں نہیں لکھے گئے تھے. جیسے ایڈیٹ ناول ہے، اس کے اندر اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو وہ دوستوفسکی کو خود دورہ پڑتا تھا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تخلیق کسی بھی تخلیق کار کی تخلیقات ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس کی زندگی کے جو گہرے مشاہدات ہوتے ہیں، جو ذاتی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، یا جو اس کا طرز فکر ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی سطح پہ اس کی تخلیقات میں آتا ہے. اگر کوئی معاشرتی سطح پہ کوئی فرد اخلاقی طور پہ گرا ہوا ہے یا وہ اس طرح کی مفعول زندگی بسر کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ مفعولیت اس کی تخلیقات میں بھی کہیں در آئے گی، کیونکہ تخلیق اس کی ذات سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم کلی طور پہ یہ تصور کر لیں کہ جو تخلیق ہے اس کو ہم الگ کر دیں اور اس کی ذات کو منہا کر دیں. تو اگر ایسا کریں گے تو ہم کلی طور پہ اس کی تخلیق کو پرکھ نہیں سکیں گے. سوشل میڈیا پر یہ جو اس وقت ایک تنقید کا سلسلہ بھی، ادبی تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، اس کا معیار بھی اسی طرح جیسے سوشل میڈیا پر آنے والی شاعری ہے، جس طرح کے سوشل میڈیا پر وائر ہونے والے شعر ہیں، ان کی ایک سطح ہے جو کم تر سطح ہے، اسی طرح یہ ایک تنقید کی کم تر سطح بھی میرے نزدیک سامنے آنے لگی ہے. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ دراصل اب ایک جو سوشل میڈیا پہ سیل بلا خیز ہے نا، ایک جو مختلف چیزوں کے بارے میں، تو اب اس کا جو سامنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رویے، جو معیارات ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ بالکل قابل ستائش نہیں ہے. اب جس کا تذکرہ آپ نے کیا یا جس پس منظر میں آپ نے یہ تمام گفتگو کی، وہ میری نظر سے گزرا ہے. اب اس میں دو طرح کے مجھے رویے نظر آئے. ایک تو یہ تھا کہ بعض لوگوں نے دلیل سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ چاہے وہ اس موقف کے حق میں تھی یا خلاف تھی. بعض لوگوں نے صرف جذباتی رد عمل ظاہر کیا. تو میں سمجھتا ہوں، اور اس میں اگریشن اور غصے کا تاثر تھا، اور اس میں دلیل نہیں تھی. تو یہ ہمیں اب ایک جو نیا سامنا ہے، ایک نئی ٹیکنالوجی کا، نئے رویوں کا، یہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور ہمیں چاہیے کہ ایسے ہم ٹرینڈ آگے متعارف کروائیں کہ جس میں کوئی بہت اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہ ہو، جو بات ہو علمی سطح پہ ہو اور دلیل کے انحصار پہ ہو. تو یہ اب طے کرنا پڑے گا. لیکن وہ جس ہجوم میں ہیں، بعض اوقات ہجوم میں وہ جو مروجہ اخلاقیات ہوتی ہے یا جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، وہ ہجوم کے سامنے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جو ہجوم ہے سوشل میڈیا پہ، شاعری پڑھنے والوں کا، لکھنے والوں کا، تنقید لکھنے والوں کا، ادب سے وابستگی، تو اس میں ایک مجمع ایسا ہے جن کی نہ کوئی ذہنی تربیت ہے، نہ کوئی علمی بصیرت ہے. تو وہ پھر کود پڑتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بات ہی حرف آخر ہے، چاہے اس کی کوئی معنویت، کوئی علمی سطح ہو یا نہ ہو.
تو یہ تو اب ایک ہمیں جو آج کا زمانہ ہے اس میں بھگتنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ اسی سے نئے ٹرینڈ وجود میں آئیں گے مجھے یعنی لگتا کہ ہے۔ آپ کے خیال کے مطابق تنقید کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے یہ؟ ہاں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، جو بالکل مختلف ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ذاتیات بھی آ گئی ہے، جس پہ تنقید کی جا رہی ہے اس کی ذاتیات بھی، جو تنقید کر رہا ہے اس کو بھی ذاتیات پہ لیا لوگوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جب آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو ایک جس سے یہ سارا شروع ہوا سلسلہ، پوسٹ لگا دی ایک جون ایلیا کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں وہ جو میں نے وہ پوسٹ دیکھی فرد بادشاہ کی، ایک وہ صاحب الرائے آدمی ہے، ایک اس نے بات کی ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی اس سے اختلاف ہو، کسی اور کو بھی ہو، یا میں اس کے حق میں، تو اس بات کو ہم رد بھی کرنا ہے تو کسی دلیل سے یا اپنا موقع پیش کر کے، یا اور اسے اس کا دائرہ وسیع کر کے علمی، تو ہم اسے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں نے دیکھا کہ زیادہ لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ جذباتی اور بہت ہی پست درجے کا تھا۔ یہ مجھے دکھائی دی چیز شکریہ، جو شاید نہیں ہونی چاہیے۔ شکریہ شفیق صاحب۔ میرا خیال ہے کہ ہماری یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کو بہتر ادبی تنقید کی طرف مائل کرے گی۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو شاید پہلے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ اپنی بات وہ کنوے کر سکے لوگوں تک، تو اس کے ذریعے تو ظاہر ہے جو کوئی اچھا ذہن رکھنے والے ہیں یا وہ جو مثبت بات سوچنے والے ہیں، تو ہمیں ہماری بات انہیں، میرا خیال ہے کوئی ایسی ناگوار نہیں گزرے گی۔